ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو چکے آبِ ہرمز جمعے کو مکمل طور پر کھل جائے گی۔ اہم یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں اور اسٹاک مارکیٹیں اوپر جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانسیسی ہم منصب میکرون کے ساتھ ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا معاہدے پر دستخط کے لیے جے ڈی وینس آئیں گے۔ دستخط کے بعد ڈیل کا مسودہ جاری کیا جائے گا۔ ایران کے پاس اب جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے کی امید ہے۔ وعدوں پر عمل سے پہلے ایران کو پابندیوں میں ریلیف نہیں ملے گا۔ ایران کے معاملے پر اتحادیوں سے مدد کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں گے لبنان کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ صدر میکرون بولے فرانسیسی فوج آبِ ہرمز میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انحصار امریکہ کی جانب سے ہماری پیشکش قبول کرنے پر ہے۔ صدر ٹرمپ G7 اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس کے شہر ایویان میں موجود۔ دوسری جانب ٹرمپ وینس اور قالباف میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر جمعے کو دستخط ہوں گے۔ ایرانی صدر نے تصدیق کر دی۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ معاہدے کے بعد خطے میں امن و استحکام کے لیے نئے اقدامات کا آغاز کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ معاہدے کے بعد امریکہ اور ایران میں مزید بات چیت ہوگی۔ مذاکراتی عمل کو تجربات کی بنیاد پر آگے بڑھائیں گے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران نے امریکہ کو عام معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کیا۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی ختم ہوگی۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن میں ہوں گے۔ جوہری معاملات اور ایران پر پابندیوں کا خاتمہ زیر بحث آئے گا۔ اثاثوں کی بحالی، ناکہ بندی، جنگ کے خاتمے پر بات کی جائے گی۔ مذاکرات میں ایران کی تعمیر نو کا طریقہ کار بھی زیر بحث آئے گا۔ ایرانی فوجی طاقت نے معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مدد کی۔ لبنان میں جنگ بندی بھی معاہدے کا حصہ ہوگی۔ ایران اور امریکہ میں مفاہمت کی یادداشت پر جمعے کو جنیوا میں دستخط کیے جائیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس کہا معاہدے کا یہ مطلب نہیں کہ جرائم اور مظالم کو معاف یا فراموش کر دیں گے۔ اسرائیلی اور امریکی مظالم کبھی نہیں بھولیں گے۔ جنگ کے دوران ایران کے اعلیٰ رہنما شہید ہوئے۔ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایران ہر صورت معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ امریکہ وعدے پورے کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ امن، عمل اور کردار پر دوست ملکوں کی کاوشوں کے معترف ہیں۔ 110 دن ایرانی عوام نے اپنی حکومت اور فوج کا ساتھ دیا۔ ایران کو تعمیر نو کے لیے $300 ارب کے فنڈز تک رسائی مل سکتی ہے۔ $300 ارب کے فنڈز خلیجی ملکوں کی جانب سے فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایران کی فنڈز تک رسائی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے مشروط ہوگی۔ معاہدے کی شرائط پوری ہونے پر ایران فنڈ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ $24 ارب کے منجمد ایرانی فنڈز کی واپسی معاہدے کا حصہ نہیں۔ $24 ارب کی رقم سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہیں۔ معاہدے کا حتمی متن تاحال جاری نہیں کیا گیا۔ وینس نے کہا کہ معاہدے پر عمل درآمد کی تصدیق کا عمل 2 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ امید ہے آبِ ہرمز طویل مدت کے لیے بغیر محصول کے کھلی رہے گی۔ باقر قالباف، عباس عراقچی، دیگر ایرانی حکام کی دستخطی تقریب میں شرکت کی توقع ہے۔ ام معاہدے پر متفق امریکہ اور ایران جمعے کو جنیوا میں تقریب۔ پاکستان میزبان۔ امریکہ اور ایران کے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے خاتمے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا جنگ کی طویل رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ دنیا نے امن کا تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جنگ کے شعلے بجھانے اور قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شب و روز وقف کی۔ عظیم کامیابی پر مورخ ہمیشہ سنہرے حروف سے پاکستان کا نام لکھے گا۔ چین کی مدد سے امن عمل آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ امریکی صدر ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر مسعود پزشکیان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم جنیوا میں امریکہ ایران معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی بدستور برقرار۔ امریکی فوج کے مطابق 19 جون کو جنگ بندی معاہدے کی تکمیل تک ایرانی بندرگاہوں پر امریکی پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ایرانی بندرگاہوں کی جانب آنے اور جانے والی تمام بحری آمد و رفت محدود رہے گی۔ واضح ہدایات تک ایرانی بندرگاہوں کی جانب پیش قدمی نہ کی جائے۔ امریکی فوج نے بحری جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی۔
اسرائیل کی لبنان اور غزہ میں جارحیت نہ تھمی، گزشتہ 24 گھنٹے میں لبنان پر حملوں میں 15 افراد جاں بحق، 82 زخمی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق لبنان میں اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 3798 ہو گئی۔ لبنان میں مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں 11781 افراد زخمی۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید۔ فلسطینی حکام کے مطابق حملہ ایک گھر کو نشانہ بنا کر کیا گیا، کئی فلسطینی زخمی ہوئے، بعض کی حالت تشویشناک۔ دنیا کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، پاکستان کے کردار کی تعریف۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، سعودی عرب، ترکی، قطر، چین اور دیگر ملکوں کا امریکہ ایران معاہدے پر اظہار اطمینان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ کامیاب سفارتکاری پر صدر ٹرمپ پاکستان، قطر اور دیگر ثالث کاروں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ ایران امریکہ معاہدہ لبنان میں بھی برقرار رہنا چاہیے۔ ترک صدر اردوان نے کہا کہ امریکہ ایران معاہدہ خطہ میام کے قیام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ تمام فریق آئندہ مذاکرات میں تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہیں۔ تیسری عالمی جنگ کو روکنے کی عزت پاکستان کے حصے میں آئی۔ نوبل انعام کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ پاکستان کی قیادت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعظم کے انتخاب سے یہ کامیابی ملی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بے مثال سفارتکاری کامیاب ہوئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے انتخاب بھی قابل ستائش ہے۔ ایرانی سفیر نے بھی قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھا۔ رضا میری کی اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے مشرق وسطیٰ کا معاملہ حل کیا۔ پاکستان کو اس سے پہلے اس قسم کا اعزاز نہیں ملا۔ امریکہ ایران معاہدے میں مؤثر سفارتکاری، پوری دنیا پاکستان کے صدقے واری۔ مؤثر ملٹری ڈپلومیسی پر نوبل پیس فار فیلڈ مارشل ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس کے لیے قیادت کی بھرپور پذیرائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امن کا سفیر قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاہدے سے متعلق ٹویٹ کو لاکھوں صارفین نے ری ٹویٹ کیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کی بدولت معاہدہ طے پایا۔ پاکستان دنیا بھر میں سرخرو ہوا۔ بھارتی سینئر صحافی سریندر ساگر نے جنگ کے خاتمے میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف بھی کیا۔ کہا دنیا میں امن کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے جو مودی کی ناکامی۔ امن معاہدے کے ثمرات۔ خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ ایران امریکہ معاہدے کے اعلان پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4% گر گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $83 فی بیرل پر آ گئی۔ اماراتی مربن کریوڈ آئل کی قیمت $77 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 4639 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,77,039 پر بند ہوا۔ پاکستان میں شرح سود 11.5% برقرار۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق اجلاس میں معاشی اشاریوں اور جیو پولیٹیکل حالات کا جائزہ لیا گیا۔ خطے کی صورتحال میں معیشت کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہوئے۔ تیل کی بڑھتی قیمت کے لحاظ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ پنجاب کا بجٹ آج سندھ بلوچستان کا بدھ کو آئے گا۔ گورنر نے پنجاب اسمبلی کا 43واں اجلاس 16 جون کو دوپہر 2 بجے طلب کر لیا۔ وزیر خزانہ پنجاب مصطفیٰ شجاع آج بجٹ پیش کریں گے۔ پنجاب بجٹ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوام دوست وژن کا آغاز ہوگا۔ وسائل اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ گورنر نے حال ہاشمی نے سندھ اسمبلی کا اجلاس 17 جون کو طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بدھ کو بجٹ پیش کریں گے۔ گورنر جعفر منتخل نے بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس 17 جون کو طلب کر لیا۔ پاکستان میں محرم الحرام 1448 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا۔ اسلام آباد اور دیگر شہروں میں زونل رؤیت ہلال کمیٹیوں کے بھی اجلاس ہوئے۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے مطابق پاکستان میں یکم محرم الحرام بدھ 17 جون کو ہوگی۔ یوم عاشور جمعہ 26 جون کو ہوگا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب میں محرم الحرام کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کی محرم الحرام میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے اہم ہدایات۔ مریم نواز نے کہا کہ مجالس روٹس کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے، روٹس پر کھلے مین ہولز فوری بند کیے جائیں، جلوسوں کے روٹس پر فیلڈ اسپتال موجود ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام وزراء، محکموں اور اداروں نے بہت اچھا کام کیا۔ پنجاب میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے، کرمنلز اور عام شہری میں فرق کرنا ہوگا۔